الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. آمنت بالله صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نظریات اسلام سیریز چل رہے ہیں. اسلام کے نظریات کو بیان کیا جا رہا ہے. اس سلسلے میں آج 5واں بیان ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے متعلق نظریات آج کے اس بیان میں اس نشست میں بیان کیے ہیں. صحابہ کرام سے مراد وہ مقدس ہستیاں ہیں جنہوں نے حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد پر ایمان قبول کیا. ان کو آپ کی صحبت نصیب ہوئی. ان کے متعلق اسلام کیا کہتا ہے؟ اس سلسلے میں پہلا نظریہ یہ ہے کہ صحابہ کرام ایمان میں اور عمل میں معیار ہے. مطلب اس کا یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انسانوں سے اس ایمان کا مطالبہ کیا. صحابہ کرام نے واقعی ایسا ایمان قبول کیا. اللہ رب العزت نے ایمان کے بعد مسلمانوں سے جیسے اعمال کا مطالبہ کیا، صحابہ کرام نے ایسے ہی اعمال کر کے دکھائے. ایمان میں اور عمل میں صحابہ کرام معیار حق ہیں. پوری امت مسلمہ کے لیے ترازو اور کسوٹی کی حیثیت رکھتے ہیں.
قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے خود اس بات کی وضاحت فرمائی ہے۔ منافقین دوغلط طریقے سے کام لیتے تھے، مسلمانوں کے پاس بیٹھ کے تو اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے، کافروں کے پاس بیٹھے تو اپنے آپ کو کافر ظاہر کرتے۔ ان سے مطالبہ کیا گیا کہ تم اس طرح کا ایمان قبول کرو جس طرح کا ایمان کے صحابہ کرام لائے ہیں، دوسرے لوگ ایمان لائے۔ تو وہ کہنے لگے کیا ہم اس طرح کا ایمان لائیں جس طرح کا ایمان کے بیوقوف لائے؟ منافقین کے صحابہ کرام کو بیوقوف کہا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ان کے اس گستاخی کا جواب دیا۔ خدا اللہ الا انہم السفہاء، سنو یہ بیوقوف ہے صحابہ کرام نے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، جب کہا جائے ان کو ایمان لاؤ، کما آمن الناس، جس طرح کے دوسرے لوگ ایمان لائے، صحابہ کرام ایمان لائے۔ قالوا کہتے ہیں انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم ایسا ایمان لائیں جس طرح یہ بیوقوف ایمان لائے؟ ربنا الا انہم السفہاء، اے کان کھول کے سن لو، یہ لوگ بیوقوف ہیں جو صحابہ کرام کو بیوقوف کہتے ہیں۔ تو دیکھو یہاں منافقوں کو صحابہ کرام جیسا ایمان لانے کا حکم دیا گیا۔ اگر صحابہ کرام ایمان میں معیار نہ ہوتے، کسوٹی نہ ہوتے، ترازو نہ ہوتے، تو اللہ پاک کو جیسا ایمان لانے کی کبھی بات نہ کرے۔ دوسری جگہ اللہ کو فرمایا فَإِنْ آمَنُوا مِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر وہ ایمان لے آئیں کافر لوگ مِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اے صحابہ جس طرح کا تم ایمان لائے ہو، تو پھر ہدایت پہ آ جائے۔ فَقَدِ اهْتَدَوْا، من ہوا کہ اللہ رب العزت نے کافروں سے صحابہ کرام جیسے ایمان کا مطالبہ کیا۔ اگر صحابہ کرام ایمان میں کھڑے نہ ہوتے، اللہ پاک کبھی بھی کافروں سے صحابہ کرام جیسا ایمان لانے کا مطالبہ نہ کرتے۔ وہ صحابہ کرام ایمان میں معیار ہے۔ کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں کہلا سکتا جب تک صحابہ جیسا ایمان نہ لائے۔ اعمال میں بھی صحابہ کرام دوسروں کے لیے معیار اور کسوت ہے۔ اللہ رب العزت نے صحابہ کرام سے اس دنیا میں جنت کا وعدہ فرما دیا اور اپنی رضا کا اعلان کر دیا، اور ڈائریکٹ جنت میں جانے کے لیے ایمان بھی ضروری ہے اور عمل صالح بھی ضروری ہے۔ جب صحابہ کرام سے اللہ رب العزت نے اپنی رضا کا اعلان کیا اور ان کے جنتی ہونے کا اعلان کر دیا، یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کے عمل کو بھی قبول فرما لیا اور ان کے اعمال بھی ویسے ہی تھے جیسے اللہ رب العزت چاہتے، جیسے اللہ رب العزت جیسے اللہ رب العزت چاہتے صحابہ کرام ایسے ایمان لائے۔ ویسے صحابہ کرام ایمان اور میں نے عرض کیا کہ اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے شرف یاب کیا۔ صحابہ کرام کا ایمان بھی وہ تھا جو رسالت تھا، ان کے اعمال بھی رسالت تھے۔ انہوں نے ایسے اعمال کیے کہ اللہ رب العزت نے ان کے اعمال کا تذکرہ قرآن کریم میں فرمایا ہے۔ فرمایا محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ ہیں رحماء بینہم والذین معہ اشداء الکفار، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں وہ کافروں پر سخت دل ہیں. رحماء بینہم آپس میں رحم دل ہیں. تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، تو دیکھے گا ان کو کہ وہ رکوع کر رہے ہیں، سجدے کر رہے ہیں، عبادات میں لگے ہیں. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ عبادات سے اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضا چاہتے ہیں. آگے كذلك أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزبان يبيد بهم الكفار. اس کو یاد میں اللہ رب العزت نے بتا دیا صحابہ کرام حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کھیتی اس طرح کسان محنت کر کے زمین میں ہل چلا کے بیج ڈالتا ہے اور پھر اس کی محنت کے نتیجے میں کھیتی نکلتی ہے تو دیکھ کر کاشتکار خوش ہو جاتا ہے. صحابہ کرام پہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی ہے، ان کے دلوں پر محنت کی ہے. ہاں جی، تو اتنی محنت کی تو صحابہ کرام دنیا کے مقتدا بن گئے، رہنما بن گئے. یعجب الزبان یبیض الکفار، اس طرح کاشتکار کو اس کی کھیتی اچھی لگتی ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے صحابہ اچھے لگتے ہیں. اور پریشان کون ہے؟ جو صحابہ کے مخالف کفار. اللہ اکبر. ابھی اللہ پاک نے فرمایا دیکھو جو لوگ ان میں ایمان لائے اعمال کیے، اللہ پاک نے ان سے مغفرت کا اور بڑے اجر کا وعدہ کیا. تو میرے بھائی میرے دوست ہو، میرے عزیز ہو، صحابہ کرام کے متعلق ہمارا یہ عقیدہ نظریہ ہے کہ صحابہ کرام ایمان میں اور عمل میں کسوٹی اور معیار ہے. کسی بندے کا ایمان پرکھنا ہو تو صحابہ کرام کے ایمان کو سامنے رکھیں. کسی بندے کے عمل کو پرکھنا ہو تو ہم صحابہ کرام کے ذریعے اس کا عمل صحابہ کرام والا ہے کریں. تو ایمان میں اور عمل میں صحابہ کرام میں آگے صحابہ کرام کے دوسرا نظریہ تمام صحابہ کرام جنتی ہیں، تمام صحابہ کرام جنتی. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں تمام صحابہ کرام سے جنت کا وعدہ کر دیا، ان سے اجر کا وعدہ کر دیا، ان کو نوازنے کا وعدہ کر دیا. فرمایا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل. فرمایا کہ برابر تو نہیں ہے تم میں سے وہ لوگ کہ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے اللہ کے راستے میں خرچ کیا اور جہاد کیا. واقعی اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، یہ مرتبے بڑے ہیں، ان کا مرتبہ زیادہ ہے جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے. لیکن خاص صحابہ وہ جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے، خاص فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے. فرمایا کلہم وعد اللہ الحسنی، سب سے اللہ رب العزت نے نیکی کا، بھلائی کا، جنت کا وعدہ کیا. دوسری جگہ اللہ کو فرمایا اعد لهم جنات تجری تحت الانہار، اللہ پاک نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کر رکھے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. تو صحابہ کرام سارے کے سارے جنتی، کوئی صحابی ایسا نہیں کہ جس کو اللہ رب العزت اس دنیا کے اندر جنت کا سرٹیفکیٹ نہ ملا. صحابہ کرام کی شان ہے کہ اللہ رب العزت اس دنیا کے اندر ان کو جنت کا سرٹیفکیٹ دے. ہر صحابی جنتی. تیسرا نظریہ صحابہ کرام کے اندر کہ صحابیت اور منافقت
کبھی جمع نہیں ہو سکتی. صحابیت اور منافقت کبھی جمع نہیں ہو سکتی. کیا مطلب؟ یعنی جو صحابی ہے وہ کبھی منافق نہیں ہوگا، اور جو منافق ہے وہ کبھی صحابی نہیں ہو سکتا. صحابیت ایک منصب ہے، شرف ہے، اعزاز ہے، ایک مقام ہے. نفاق یہ کفر کی قسموں میں سے ایک قسم ہے. کفر کی کئی قسمیں ہیں. الحاد کفر کی قسم ہے، شرک کفر کی قسم ہے، ارتداد کفر کی قسم ہے، زندقہ کفر کی قسم ہے، نفاق کفر کی قسم ہے. جو صحابیت کبھی منافق نہیں ہوگا، جو منافق ہے کبھی صحابی نہیں ہوگا. منافق اسے کہتے ہیں کہ زبان سے کلمہ پڑھے، زبان سے اپنے آپ کو مسلمان کہے، اور مسلمانوں کے ساتھ ملا ہوا ہو بظاہر، لیکن دل میں اس کے اسلام کے خلاف نفرت ہو، قرآن کے خلاف نفرت ہو، حضور کے خلاف نفرت ہو، ہاں جی دین اسلام کے خلاف نفرت ہو، وہ منافق. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد لوگوں نے دنیا میں فائدے اکٹھے کرنے کے لیے کافر سے بھی اور مسلمانوں سے بھی نفاق کا لبادہ اوڑھ لیا تھا. وہ خاص جماعت منافق، ان کا سردار عبداللہ بن ابی. اور منافق انسان کے ساتھ اللہ کا دشمن تھے، اور ہمیشہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کے چکر میں لگے تھے. اور صحابہ کو ہیں جنہوں نے پہلے دن سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا اور اپنا جان مال ہر چیز حضور کے لیے یہ صحابہ. اور ساتھ ہی اسے کہتے ہیں جس کے دل میں ایمان کوٹ کوٹ کے بھرا ہو. اللہ پاک فرمائے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان. صحابہ وہ ہیں جن کے دلوں پر اللہ رب العزت ایمان کی مہر لگائی. ایمان کی مہر لگانے کا مطلب یہ کہ صحابہ کرام وہ شخصیات ہیں کہ جن کے دل سے ایمان کبھی نکل نہیں سکتا اور کفر کبھی اندر آ نہیں سکتا. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے، آپ کی صحبت اختیار کرنے والے کو صحابی کہتے ہیں. جو آپ پر ایمان لائے، آپ کی صحبت اختیار کی اور ایمان کی حالت میں اس کا انتقال ہوا، وہ صحابی ہے. تو جو جس کو ہم صحابی کہیں گے اس کو منافق نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ منافق نام تو اس کا ہے جس کے دل میں ایمان ہے ہی نہیں. نفاق نام ہی ایمان کی نفی کا ہے، صحابیت نام ہی ایمان کی پختگی کا ہے. تو دونوں چیزیں جمع آگ اور پانی کا جمع نہیں سکتے. تو صحابی اور منافق، یعنی صحابیت اور منافقت کبھی جمع نہیں ہو سکتے. جو صحابی ہے کبھی منافق ہے، اور جو منافق ہے کبھی صحابی. اور منافقت یہ مدینہ طیبہ کے دور کی پیداوار ہے. مکہ میں منافقت تھا ہی تھی نہیں. یہ جو رافضی ہیں نعوذ باللہ، یہ صحابہ کرام کو منافق کہتے ہیں. نعوذ باللہ ابوبکر صدیق جیسے، حضرت فاروق جیسے، عثمان غنی جیسے حضرات کو منافق، نعوذ باللہ. مہاجر صحابہ کو منافق کہتے ہیں. اللہ اکبر. حالانکہ ایسا نہیں. قرآن جگہ جگہ مہاجرین اور صحابہ کو حاجی مومن فرما رہا ہے. والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. جن لوگوں نے پہل کی ایمان لانے میں وہ مہاجر ہیں یا انصار ہیں، پھر وہ جنہوں نے ان کی پیروی کی، ان کی پیروی میں وہ مسلمان ہوئے اور اعمال صالحہ میں ان کی پیروی کریں، اللہ کو آگے سے اور وہ اللہ سے اور مدینہ مکہ میں کوئی منافق نہیں تھا. جب مدینہ میں مسلمانوں کی تعداد بڑھنے لگی تو اس وقت چھوٹے لوگوں نے، مدینہ کے رہائشیوں نے منافقت کرنے پاتا ہوا چھوٹا سا گروہ تھا. اللہ فرمایا امن اہل المدینہ مردوا علی النفاق من تبعیض من. تبعیض پتہ نہیں کچھ لوگ منافق جو سارے صحابہ کو نعوذ باللہ منافق کہتے ہیں. صحابہ کرام 1,20,000 قریب ہوئے جو صحابہ کرام کو منافق کہتا ہے. رسول اللہ کو حدیث کو چکتا ہے صحابی منافقت کبھی جمع نہیں کر سکتے. صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک هم الراشدون، یہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں. اولئک هم المفلحون، یہ لوگ ہیں کامیاب.
لوگوں کے لیے مغفرت اور اجر. چوتھا نظریہ تمام صحابہ کرام سے اللہ رب العزت نے ان کی زندگی میں ہی اپنی رضا کا اعلان فرمایا. سارے صحابہ کرام سے اللہ پاک راضی ہو گئے ہیں، اعلان کر دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ پاک کو پتہ تھا مستقبل میں کون سا صحابی کیا کام کرنے والا ہے، کون سا عمل کرنے والا ہے. اللہ پاک بندوں کے ماضی سے بھی واقف، حال سے بھی واقف، مستقبل سے بھی واقف. لہذا جو لوگ صحابہ کرام کے بعض معاملات کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ نا یہ بھی تو تین تھے، ایک کو اللہ راضی نہیں اور تقسیم وہ کر رہا ہے اللہ پاک نے. اللہ پاک نے سب کو طرف فرمایا یعنی قلنا وعد اللہ الحسنی، اللہ پاک کو پتہ تھا کیا کرنا ہے. سب سے اللہ پاک کی ذات راضی ہو، سب سے اللہ پاک نے اپنی خوشنودی کا اعلان کر دیا، کیونکہ اللہ پاک ان کے اعمال سے واقف ہے، ماضی کے اعمال سے بھی، مستقبل کے اعمال سے واقف ہے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اس لیے کسی بھی صحابی کا نام اگر ہم کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، رضی اللہ عنہ، یہ رضی اللہ عنہ کا نام اگر اخبار ہے، اخبار کا معنی خبر دینا، اللہ راضی ہو گئے، یہ صحابہ کرام کے شان. بعض رات نے اس لفظ کا استعمال صحابہ کرام کے علاوہ اور حضرات کے لیے کیا، کسی بڑی شخصیت کی رضی اللہ عنہ، تو وہ اس معنی میں نہیں کہ اللہ راضی ہو گیا آپ سے، اس معنی میں اللہ راضی ہو جائے، دعا میں ہونا. ورنہ یہ اعزاز، یہ لقب، یہ سند، یہ تمغہ، یہ امتیاز، یہ تاج صحابہ کرام کے ساتھ سارے کے سارے صحابہ سے اور سارے کے سارے صحابہ کرام جنتی تھے. نمبر 5، پانچواں نظریہ صحابہ کرام کے پہلے، صحابہ کرام کی پیروی واجب ہے. امت مسلمہ کے لیے صحابہ کرام کی پیروی واجب ہے. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کی پیروی کا حکم دیا. احادیث طیبہ میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی پیروی کا حکم دیا. اللہ پاک قرآن کریم فرماتے ہیں السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان. کہ جو لوگ جنہوں نے پہل کی ایمان لانے مہاجر صحابہ ہیں یا انصار صحابہ ہیں، پھر وہ جنہوں نے ان کی پیروی کی دیکھی کام کی، یہ پیروی کا کرنا اللہ پاک ان سے راضی. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُم بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. بھی صحابہ کرام کی پیروی اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی اقتداء کا، پیروی کا احادیث موجود ہیں. یہ تم میں یہ بہترین لوگ ہیں. آپ نے دنیا سے رسول ہونے سے پہلے امت کو صحابہ کرام کی سپرد کیا. اس لیے ہم سب کا یہ نظریہ ہے صحابہ کرام امت کے مبتدا ہیں، اور امت اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک صحابہ کرام کی پیروی نہ ہو. ہم اپنے کو کہتے ہیں اہل سنت والجماعت. اہل سنت کا معنی سنت کی پیروی کرنے والے، والجماعت کا معنی کسی عمل کے سنت ہونے نہ ہونے کا فیصلہ صحابہ کرام سے لینے والے. وہ عمل سنت ہوگا، اس عمل کے کرنے پر ثواب ملے گا جو صحابہ کرام نے کیا ہے، اور جو عمل صحابہ کرام نے نہیں کیا اس عمل کو نہ ہم سنت کہہ سکتے ہیں، اس عمل کو نہ ہم باعث ثواب کہہ سکتے ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، یہ ان کی پیروی ان کی ابتداء لازم. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے بعد ابو بکر عمر کی ابتداء کرنا، خلفائے راشدین کی پیروی کا حکم، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء
حضرت مہدی جی میری سنت پہ عمل کرنا، خلفائے راشدین ہدایت یافتہ ان کی پیروی کرنا، توسطو بیا مضبوطی سے پکڑ لینا ان کی سنت کو، عزو علیہ بالنواجس دانتوں سے داڑوں سے مضبوط پکڑ لینا، جنہی شاید بندہ نہیں کرے گا نا وہ چھوڑائی نہیں جا سکتی۔ ایجاد محدثات الامور، دین میں نئے نئے کام باتیں ایجاد کرنے سے بچنا، کل محدث بدعہ، ہر نیا کام دین کے اندر بدعت۔ لیکن پہلے صحابہ کی پیروی کا حکم دیا، اس کے بعد بدعات سے بچنے کا حکم دیا۔ معلوم ہو صحابہ کرام کی پیروی بدعت نہیں ہے۔ چھٹا نظریہ صحابہ کرام نے، صحابہ کرام میں سب سے افضل، بلکہ پوری امت کے مسلمہ میں سب سے افضل سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، امت مسلمہ کا نظریہ اجماعی نظریہ کہ امت میں سب سے افضل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، انبیاء کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات ہے۔ اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی افضلیت پر بے شمار دلائل۔ قرآن کریم میں اللہ پاک فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى۔ اللہ پاک اس دوزخ سے، عذاب سے اللہ پاک صحابہ کرام جو سب سے متقی ہے اس کو بچا لیں گے، جو اپنا مال دیتا ہے اس لیے کہ پاک ہو جائے۔ فسرین فرماتے ہیں یہ قرآن پاک کی آیت ابوبکر صدیق کی حق میں نازل ہوئی ہے، اور اللہ کے راستے میں مال سارے کا سارا دیتے ہیں، سب سے زیادہ مال خرچ کرنے والے ابوبکر صدیق ہیں۔ تبوک کے موقع پر غزوہ تبوک کو آپ فرمایا لاؤ اس کے پاس جو ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سوئی تک کا بھی سوئی کا چیز جو ہے۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اتقا کا لفظ جو ہے نا وہ عربی زبان میں اس میں تفصیل ہے، اور اس میں تفصیل کا مطلب ہوتا ہے کہ سب سے افضل، مصدری معنی میں سب سے زیادہ ہے، اتقا کا معنی سب سے بڑا متقی، سب سے بڑا پرہیزگار۔ قرآن پاک یہ ہے کہ ابوبکر صدیق کے بارے میں نازل ہوئی ہے، ابوبکر صدیق امت میں سب سے بڑے متقی، یہی افضلیت ہے۔ حضور نے پاس فرمایا اقتدوا من بعد ابی بکر و عمر، من بعد الذین ابی بکر و عمر، کہ میرے بعد ابوبکر و عمر کی پیروی کرنا۔ آپ اپنے بعد آپ ابوبکر صدیق کو، حضرت عمر فاروق کو اپنا نائب بنا کرتے ہیں، پیروی کا پہلے ابوبکر کا نام لیا۔ ابوبکر صدیق کی افضلیت۔ ایک خاتون حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے اور آپ کیا مسئلہ پوچھا، آپ نے فرمایا مجھے دوبارہ ضرورت پڑے تو پھر میں مسئلہ کس سے پوچھوں گا؟ آپ نہ ہو، میں ابوبکر کے پاس آیا۔ یہ ابوبکر کی افضلیت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے اور اس سے کچھ دن بعد آپ کی وفات ہو گئی۔ مطلب وفات کے اندر نماز پڑھانے کے لیے آپ نے اپنے مصلی پر سیدنا ابوبکر صدیق کو کھڑا کیا۔ صحابہ کرام کو حکم دیا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، اور لوگوں کو اے ابوبکر کو کہو لوگوں کو نماز پڑھا دیں۔ اما عائشہ نے کہا وہ نرم دل والے آپ کے مصلی پہ کھڑے نہیں ہو سکیں گے، ان کا تو ہونا بات نہیں ہوگا، کسی اور کو کہہ دیں ابوبکر کو نماز پڑھائے۔ یہ ہے، اور جو مسجد کے مصلی کا امام ہوتا ہے نا اس کو، اس امامت کو امامت کبریٰ کہتے ہیں۔ بادشاہ کا مقام بھی مصلی کی امامت سے چھوٹا ہے، بادشاہ کو امامت صغریٰ کہتے ہیں، مصلی کی امامت کو امامت کبریٰ کہتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ کسی نے پوچھا آپ نے ابوبکر صدیق کے ہاتھ پر بیعت کیوں کر لی، کیوں ان کو خلیفہ مان لیا؟ فرمایا اس لیے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امامت کبریٰ ان کے سپرد کر کے تھے مصلی، حضور کی زندگی میں ابوبکر صدیق نمازیں پڑھا رہے تھے آپ کی جگہ پر۔ ہاں جی، تو پھر جب امامت کبریٰ ان کو دے دی تو حکومت کی امامت صغریٰ ان کا حق تھا، اس لیے میں نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ امت مسلمہ کے پہلے خلیفہ۔ ہاں جی،
گل چلے نا قوالی دمادم مست کلندر علی دا پہلا نمبر پہ کتنے گھٹی پتہ یہ سنیا نہیں دیا گی سنیا کیا ابو بکر صدیق کا پہلا نمبر صحابہ کرام میں سب سے اعلیٰ مقام سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نمبر 7 ساتواں درجہ صحابہ کرام کے درجے صحابہ کرام میں افضلیت کی ترتیب کیا ہے کس صحابی کا متعلق کیا نظریہ ہے کون کس سے افضل ہے تو جس طرح میں نے بتایا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تمام صحابہ سب سے افضل ہے اس کے بعد مقام مرتبہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس کے بعد مقام مرتبہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اس کے بعد مقام مرتبہ ہے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوتھے خلیفہ اور اس کے بعد مقام مرتبہ ہے عشرہ مبشرہ 10 صحابہ کرام جن کو ایک مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری سنائی عشرہ مبشرہ میں 4 تو یہی ہیں خلفائے راشدین سیدنا ابو بکر صدیق سیدنا عمر فاروق حضرت عثمان غنی حضرت علی سے 6 اس کے نام اس کے بعد وہ ان کا ملاقات عشرہ مبشرہ اس کے بعد مقام مرتبہ ہے اصحاب بدر کا یعنی ان صحابہ کرام کا جو بدر میں شریک ہوئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر کفار مکہ جنگ کی اللہ پاک نے فتح دی ان کا مقام ہے اس کے بعد مقام مرتبہ ہے ان صحابہ کرام کا جو اصحاب رضوان ہیں حدیبیہ کے موقع پر جو صلح ہوئی کفار مکہ سے عمرہ کرنے کے لیے سجان صحابہ کرام علیہ وسلم کی معیت میں گئے تھے اور وہاں حدیبیہ کے مقام پر مکہ سے باہر روک دیا گیا تھا تو اس وقت عثمان رضی اللہ عنہ کے متعلق کی بات مشہور ہو کہ کفار مکہ کو شہید کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان کا بدلہ لینے کے لیے صحابہ کرام کے ہاتھ پر صحابہ کرام نے آپ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی تو اس کو بیعت زبان کے صحابہ کرام نے بڑے اخلاص بڑے تقوی بڑی پرہیزگاری بڑے جذبے کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی تو اللہ پاک کو یہ بیعت پسند آئی اور خوشنودی کا اعلان کر دیا کہ جو صحابہ کرام اس وقت حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر رہے اللہ پاک ان سے راضی ہو گئے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ اللہ پاک راضی ہو گیا ان صحابہ کرام سے جس وقت کی آپ سے بیعت کر رہے تھے درخت کے نیچے حدیبیہ کے مقام پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر صحابہ کرام نے بیعت کی تھی تو وہ بیعت ایک درخت کے نیچے کی تھی تو اللہ پاک نے ان صحابہ کرام سے اپنی رضا کا اپنی خوشنودگی کا اعلان کر دیا جو حدیبیہ کے موقع پر یہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی فرمایا اللہ پاک ان سب سے راضی ہو گیا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ ان صحابہ کرام سے اللہ پاک راضی ہو گیا کہ جس وقت کے آپ کے ہاتھ پر بیعت کرے درخت کے نیچے تو پھر ان کا مقام بدری صحابہ کرام کے بعد ان کا مرتبہ جنہوں نے حدیبیہ کے مقام پر آپ کے ہاتھ پر بیعت کی اور اللہ پاک نے ان سے اپنی رضا کا اعلان کیا صحابہ کرام میں بیعت رضوان کے بعد مقام مرتبہ ان صحابہ کرام کا جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان